آزاد کشمیر کی عوام نے کمال کر دیا۔ انہوں نے اپنا یہ ثابت کیا کہ وہ ایک قوم ہے، آزاد قوم ہے، اور انہوں نے کسی بھی قسم کے پریشر میں آنے کی بجائے انہوں نے ایک منظم طریقے سے اپنی کمپین چلائی اور اپنا احتجاج کو پرامن طریقے سے انہوں نے کامیاب کیا۔ یہ ایک قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ ہجوم جو ہوتا ہے وہ الگ الگ رستوں میں چلتا ہے، لیکن جو قوم ہوتی ہے وہ ایک رستہ اور ایک منزل ہوتی ہے۔ قوم ایسا عمل اپناتی ہے کہ وہ اکٹھی ہو جائے، وہ ایک دوسرے سے تفرقات کو ختم کر دے اور اپنے صرف ایک مفاد رکھے، اپنے ملک کا مفاد رکھے اور حق اور سچ کو آگے رکھے، تو ایسی قومیں ترقی کرتی ہیں اور ایسی قومیں ہی آزاد کہلاتی ہیں۔ وہ قومیں آزاد نہیں کہلاتی جہاں پر بہت ساری آسائشیں ہوں اور وہ اپنے حق کو لینا اور اپنی زندگی کو جینا، مطلب وہ سکھ سانس لے رہے ہوں، وہ اسی کو ہی کامیابی سمجھے۔ وہ اپنے حق کو بھول جائیں اور یہ سوچیں کہ اگر ہم اپنے حق کے لیے نکلے تو مارے جائیں گے۔ قبرستانوں میں ہزاروں ایسے لوگ پڑے ہیں کہ جو یہ سوچتے تھے کہ وہ اگر وہ نکلیں گے باہر تو وہ مارے جائیں گے، اپنے حق کے لیے نکلیں گے۔ تو مار تو سب نہیں جانا ہے، لیکن اپنی منزل کو پانے کے لیے اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک قوم بن سکتے ہیں اور اپنے حق کا راستہ اپنا سکتے ہیں تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اور جو کشمیریوں نے کیا وہ باقی ایک مثال ہے، اور وہ پاکستان کا ایک ریاست ہے آزاد کشمیر۔ تو وہاں پر جو فورسز نے کیا وہاں پر تصادم بھی ہوا، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو شہید ہو گئے۔ کوٹلی میں بھی اور راولہ کوٹ میں بھی خبریں آ رہی تھیں اور یہ کنفرم بھی ہوا کہ وہاں پر لوگ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی جو خبر آ رہی ہے کرنٹلی کہ حکومت نے انہیں کہا ہے کہ، اور جو ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے یہ اتفاق کیا ہے کہ وہ دونوں مذاکرات ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ مطلب کہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ریاست کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے کہ آپ ان کے ساتھ بندوق سے لڑیں، تو ان کو ٹیبل تک لانا ہوتا ہے یا ان کو اپنے مطالبات منوانے ہوتے ہیں۔ اگر ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے تو وہ مطالبات ایک دوسرے کے سنیں گے تو اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور جیسا انہوں نے ریاکشن دیا ہے، جیسی عوام ان کے ساتھ ہے، ایکشن کمیٹی کے بہت ساری، اور لاک ڈاؤن جیسے شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اور پہیہ جام ہڑتال ہے، تو اس حوالے سے بہت سارا پریشر کریٹ ہوتا ہے ریاست پر، کیونکہ ریاست گھٹنوں پر آ جاتی ہے ایسے کاموں سے، ایسے پریشر بلڈ کرنے سے۔ ایسے ہی قومیں اپنی ترقی کرتی ہیں اور عظیم قومیں بنتی ہیں۔ یہ آزاد کشمیر ہے اور انہوں نے کبھی اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کیا، اور ان کے مطالبات جو بھی ہیں ان کو ٹیبل پر ڈسکس کرنا چاہیے اور انہیں حل کرنا چاہیے۔ یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہی رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں، اور جو فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں۔ تو ان دونوں کو بیٹھ کر اور چکائیں گے ہم اپنے خون سے کشمیر کی قیمت، جہنم سے گزر جائیں گے یہ جنت نہ چھوڑیں گے۔ مسئلہ حل کرنا چاہیے اور جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں ان کو دیکھا جانا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے کیونکہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں۔ تقریباً 38 کے قریب ان کے مطالبات ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں، اور سب سے جو بڑا مطالبہ ہے وہ ان کا ہے 12 سیٹوں والا مطالبہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے کہ ان کو جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کے نام پر وہ ختم کی جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی ان کا جو مطالبہ ہے وہ ہے کہ کالعدم کمیٹی کو جو کالعدم کیا ہے اس کو واپس کیا جائے، اس کا نوٹیفیکیشن واپس کیا جائے۔ یہ بہت ہی اچھی خبر ہے جو ابھی آئی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آگے بھی چل کر یہی صورتحال ہوگی کہ دونوں فریقین مکمل طور پر پرامن طریقے سے اس معاملے کو حل کریں گی، کیونکہ تصادم سے دونوں طرف سے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، دونوں طرف سے زخمی بھی ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں اور ایک ہی طرح کے لوگ ہیں اور ان کا رشتہ بھی ایک ہی ہے۔ تو یہ کہ اس مسئلے کو یہیں حل کیا جائے اور ان کو پرامن طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ اگر ریاست اپنا زور آزمائے گی تو وہ کس حد تک آزمائے گی؟ اگر وہ زور آزمائے گی، ان کو اگر منتشر کر دے گی، بھگا دے گی، مطالبات ان کے نہیں مانے گی، تو ان کے دل میں نفرت بڑھے گی، اور نفرت زیادہ تر بغاوت کا بیج ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کو پرامن طریقے سے محبت سے ٹیبل پر بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔